خودی کا نہار کی جائے گی. آج یہ تصور ہم مسلمانوں کے ذہنوں سے اکثر و بیشتر نکل گیا, اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, یہ ریڈیکل اسلام ہے, یہ پولیٹیکل اسلام ہے, یہ ہارڈ لائنرز ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اسلام کا ایز اے نظام, ایز اے ہول سسٹم اس کا کلیئر نہ ہو. لیکن جن کو یہ کلیئرٹی ہے, ہم تو شروع سے پڑھتے آئے نا, اللہ کہتا ہے دین سسٹم اللہ کے ہاں فقط اسلام. آل عمران آیت 19. اللہ کہتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور دین, کوئی اور نظام زندگی قبول نہیں. آل عمران آیت 85. اللہ کہتا ہے دین اللہ نے مکمل فرما کر دیا. المائدہ آیت نمبر 3. اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. البقرہ آیت نمبر 208. اللہ کہتا ہے کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے, قابل قبول نہیں, سزا ہے اس کی. البقرہ آیت نمبر 85. اللہ کہتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے, ظالم ہے, فاسق ہے. المائدہ 44, 45, 47. بھرا ہوا ہے قرآن. اللہ کہتے ہیں پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین کو غالب کرنے کے لیے. سورہ توبہ کی آیت 33 میں پڑھا, سورہ فتح کی آیت 28 پڑھیں گے, سورہ صف کی آیت 9 پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے پیغمبر سے کہلواتا ہے, اسی شورہ میں آگے آیت نمبر 15, عدل قائم کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے. اللہ کہتا ہے سارے پیغمبر بھیجے گئے عدل کے نفاذ کے لیے. الحدید آیت نمبر 25. اللہ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے تم کھڑے ہو کر عدل کا نفاذ کرو. النساء آیت نمبر 135 اور المائدہ آیت نمبر 8. بھرا ہوا ہے قرآن بھائی. اور حضور کی زندگی سب سے بڑھ کر گواہی تو وہاں سے آ رہی. طائف کی گلیوں میں خون کاہے کو بہایا گیا آپ کا؟ ہجرت کی رات آپ کو گھر سے کیوں نکلنے پر مجبور کیا گیا؟ اپنے 70 صحابہ کے لاشیں کیوں میدان احد میں اٹھائے؟ اپنا خون احد کے میدان میں کس مقصد کے لیے پیش کیا؟ اپنے 259 صحابہ کی جانیں کاہے کو اللہ کی راہ میں پیش کی؟ کاہے کے لیے آخر؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, تاکہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو جائیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی مولوی صاحب تقریر تو تم نے بڑی اچھی کر لی, تو کہہ لو بھائی, لیکن یہ تو دل کی آواز ہے, تو دل کی آواز ہے. پورا قرآن پڑھ کر آئے, اللہ سے ڈرے ہم بھائی. 25 پارے پر ہے قرآن حکیم کے, ہم سے زیادہ کس کو کلیئرٹی ملی ہوگی؟ اچھا نہیں تم ڈاکٹر اسرار والے یا کوئی مولانا مودودی والے, سید قطب شہید والے, یہ کچھ طالبان افغانستان والے, یہ ذرا کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہو. اور نہ بھائی پوری امت مانتی ہے اس بات کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ بیان ہمارے سامنے نہیں آتا. امت کے اسلاف تسلیم کرتے نسب امام فرض ہے امت پر. نسب امام کا مطلب امت کا ایک خلیفہ ایک امام ہو اور جمع ہو امت اس پر, اور امت پر اللہ کا دین قائم و نافذ ہو. یہ نسب امام یا نسب امامت یہ فرض ہے امت کے ذمہ میں. اور سنیے, مقدمت الواجبی واجبتن, کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ شرط بھی واجب اور فرض ہے. نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے, وضو شرط ہے کہ نہیں؟ وضو کے بغیر نماز کو کھڑے ہو سکتے نہیں. اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو, کون کاٹے گا؟ اللہ کہتا ہے ڈاکوؤں کو سزا دو, کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے قاتل کو سزا دو, کیسے دیں گے؟ اللہ کہتا ہے زانی کو سزا دو, کیسے دیں گے؟ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ کی وصولی کا نظام کیسے کریں گے؟ آپ اور میں گھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. یہ احکام ہے نا اللہ کے. اب ان کا نفاذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک اسلامی ریاست, ایک اسلامی حکومت قائم نہ ہو, دین قائم نہ ہو. تو یہ دین قائم کرنا بھی لازم. یہ فرائض ہیں. فقہا واجب اور فرض کو ایک ہی قرار دیتے ہیں احناف کے علاوہ. یہ جو فرض اور واجب ہے اس پر عمل کرنے کے لیے نظام ہونا, دین کا غالب ہونا شرط ہے. تو جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوئی شرط بھی فرض ہوتی ہے. یہ فقہا کی اصطلاحات ہے, کوئی میری جذباتیت تھوڑی. یہ تو آج ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اس کے لیے پاکستان لیا تھا ہم نے. بات کریں گے 27 شب میں انشاءاللہ تعالی. سورہ صف آئے گی, یہ ہمارے استاد کو بڑی پسند. سورہ شورى اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور انہوں نے اس پڑھائی. سورہ صف ہمیں زیادہ پسند ہے الحمدللہ. 27 شب میں بھی بات ہوگی. بات تو یہی ہوگی. اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ نماز.
تو اقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قائم ہے؟ سود کا دھندا چل رہا ہے، دین قائم ہے؟ بے حیائی کا طوفان چل رہا ہے، دین قائم ہے؟ یہ تو دو مثالیں بڑی بڑی، باقی اور معاملات کو دیکھ لے. یہ ہے آج امت توحید. کچھ لوگوں نے کہا بس کچھ قبر پرستی کرنے والوں پر تابڑ توڑ حملے کر دیے اور توحید کے تقاضے پورے ہو گئے، بس اس کو بھی فارغ کر دو، اس کو بھی ہے. کچھ لوگ میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی زندیق ہے، یہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی اسلام سے خارج ہے. وہ اللہ کے بندے، تم جو بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، تمہارے اوپر اقتدار کس کا ہے؟ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو. کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. کس کے پاس پورا دین ہے مجھے بتائی؟ توحید کا ایک پہلو کسی نے لے لیا، کتابیں چھاپے جاؤ، فتوے دیے جاؤ، فارغ کیے چلے جاؤ، باقی سارا دندہ اوپر کفر کا چل رہا ہے، کافرانہ نظام چل رہا ہے، انگریز سرکار کا قانون دیا ہوا چل رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی چل رہی. کچھ نے محبت کے دعوے کیے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا حصہ ہے، بس حضور سے محبت کا دعوی ہوگا یا حضور کا عہد کا میدان بھی نظر آئے گا؟ کبھی طائف کی گلیاں بھی نظر آئیں گی، کبھی بدر کو سجانے کی بھی کوششیں نظر آئیں گی. یہ ہے آج ہمارا مسئلہ بھائی. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں بھائی، خون کھولتا ہے. گھر کی چھت گر جائے تو تکلیف ہو رہی ہے، گلاس ٹوٹے تو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کا دین مغلوب ہے، پریشانی ہے کچھ، اس لیے تکلیف ہوتی ہے بھائی، اس کے لیے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اگر یہ جذباتیت کسی کو محسوس ہوتی ہے، یہ علی وجہ البصیرت ہے. اللہ جانتا ہے، دل کو چیر کے تو نہیں دکھا سکتے بھائی. یہ علی وجہ البصیرت ہے. یہ ملک اس لیے لیا تھا، باپ دادا نے قربانی اس لیے دی تھی. اللہ خطہ دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے. یہ خالی پلازا بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے باپ دادا نہیں آئے تھے ہمارے ہجرت کر کے. اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم و نافذ کیا جائے. یہ ایک ہی حکم ہے پوری صورت میں، اس پوری شورا میں ایک ہی امپیریٹو، ایک ہی انداز، حکم کا ایک ہی انداز. کوئی اور حکم اس صورت میں نہیں ملے گا آپ کو. اللہ اکبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله